امام رومی رحمۃ اللہ علیہ نے واقع لکھا ہے، محمود غزنوی، سلطان محمود غزنوی یہ راتوں کے اندھیروں کے اندر گشت کیا کرتا تھا، لوگوں کے احوال پتہ کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ ایک رات کو جب نکلا تو کچھ لوگ کھڑے آپس میں گھیرا ڈالے کچھ مشورہ کر رہے ہیں۔ اب اس نے بھی بھیس بدلا ہوا تھا اور یہ جا کے کھڑا ہوا، پتہ چلا وہ چوروں کا گروہ ہے کہ چوری کرنے کا پلان کر رہے ہیں کہ آج کہاں کی چوری کی جائے، آپس میں بات چیت ہو رہی ہے۔ اب یہ بھی جا کے کھڑے ہوئے، انہوں نے جب دیکھا کہ بھائی تم کون ہو، تو کہنے لگے کہ میں بھی تمہیں میں سے ہی ہوں۔ اس نے یہ بھی ہمارا چور بھائی ہے، کہ چلو آ جاؤ، مشورہ ہو رہی جی چوری کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو ہر بندہ اپنا اپنا کمال دکھائے، کس کے پاس کون سا ٹیلنٹ ہے۔ ہاں جی آپ کے پاس کیا ٹیلنٹ ہے؟ کہتے میرے پاس ٹیلنٹ یہ ہے کہ جب چوری کرنے کے لیے کسی گھر میں جاتے ہیں تو کتا جب بھونکتا ہے اس کتا بھونکنے میں کیا پیغام دیتا ہے وہ میں پیغام پہچان جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا بہت خوب بھائی، تم بھی کام کے آدمی ہو۔ دوسرے کہا جی تمہارے پاس کیا ٹیلنٹ ہے؟ کہتے میرے پاس ٹیلنٹ یہ ہے، میں جس کو رات کے اندھیرے میں دیکھ لیتا ہوں دن کے سویرے میں اس کو پہچان لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم بھی خوب ہو۔ ہاں جی آپ کے پاس کیا ٹیلنٹ ہے؟ کہتے میرے پاس ٹیلنٹ یہ کہ میرے اس مکے کے اندر اتنی طاقت ہے، اتنے زور سے دیوار میں مارتا ہوں کہ اس میں نقب لگا دیتا ہوں، سوراخ کر دیتا ہوں تاکہ چوری آسان ہو جائے۔ اور کبھی تم بھی کام کے آدمی ہو۔ اگلے سے پوچھا تمہارے پاس کیا ٹیلنٹ ہے؟ کہتے میرے پاس ٹیلنٹ یہ کہ میری قوت بازو ایسی ہے کہ میں جب کمند ڈالتا ہوں تو کمند بالکل گھر کے بالکل اوپر اس کے چھت کے اوپر جب دیوار میں اٹکتی ہے تو اس کے ذریعے سے اوپر چڑھ جاتا ہوں۔ کہا کہ یہ بھی کام کا آدمی ہے۔ ہاں جی آپ کے پاس کیا ٹیلنٹ ہے؟ کہا جی میں اس گھر کی مٹی سونگھ کے بتا دیتا ہوں کہ خزانہ کہاں پہ دفن ہوئے، کہ پہلے زمانے میں زمینوں میں خزانے دفن ہوتے تھے۔ کہا مٹی سونگھ کے بتا دیتا ہوں خزانہ کہاں دفن ہے۔ سب نے کہا جی بہت خوب بھائی، اب یہ تیاری کریں کہ اب یہ کس طریقے سے چوری اور کہاں کرنی ہے۔ تو کہا جی سلطان محمود غزنوی یعنی بادشاہ کے محل میں چوری کرنی ہے۔ بادشاہ ساتھ ہے؟ جی ٹھیک ہے چلو۔ اب یہ قافلہ چل پڑا، جیسے قریب پہنچے کتا بھونکا، جیسے کتا بھونکا تو وہاں جی کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے میاں بادشاہ ساتھ ہی ہے تمہارے، جس کی چوری کرنے آ رہے وہ بادشاہ تمہارے ساتھ ہی ہے۔ لیکن لالچ بری بلا، جب آنکھوں میں مال اور خزانے کے لالچ ہوتی ہے پھر ایسے پیغام ستھرے نہیں رکھتے۔ کہا یار چھوڑی تم کیا نحوست کی باتیں کر رہا ہے، اتنا اچھا خزانہ ہاتھ آنے والا ہے، تم خام کا کیا بات کر رہے، چپ کرو۔ اس کی سنی نہیں، چلے گئے۔ اب کمند ڈالنے والے کمند ڈالی اور جہاں نقب لگانے نقب لگائی، سونگنے والے نے خزانہ بتایا اور خزانہ لوٹا۔ خزانہ لوٹ کے جناب باہر نکلے، تقسیم کیا، سب نے اپنا اپنا حصہ لیا، بادشاہ نے بھی اپنا حصہ لیا۔ اب جناب یہ بادشاہ نے سب کو دیکھ لیا کہ کون کہاں جا رہا ہے، ہر ایک گھر پتہ ڈھونڈ لیا۔ اب اس کے بعد اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ صبح کو سویرا ہوا تو بادشاہ نے عدالت لگائی اور سپاہیوں کو کہا کہ فلاں فلاں گھر کے اندر فلاں فلاں چور ہے اور شاہی خزانے کو چور، اور بادشاہ وقت خود چونکہ گواہ خود دیکھ رہا ہے لہٰذا کسی اور گواہ کی ضرورت ہی نہیں ہے، سب کو گرفتار کر لو۔ سب کی جناب بیڑیاں ڈالی، مشکیں باندھی ہوئی، آگے دربار میں بادشاہ شاہی کرسی پہ بیٹھا ہے۔ ہاں بھائی چوری کی تھی تم لوگوں نے؟ سب جی چوری کی۔ اب وہ جو رات کو دیکھ کر دن میں پہچاننے والا وہ کبھی مطمئن ہوتا کبھی پریشان ہوتا، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے یہی آدمی ہے جو ساتھ تھا۔ میں باقیوں کا تو برا حال ہے، کاٹو تو خون نہیں ہے، ان کا بھی آج نہیں بچتے، لیکن وہ جو نگاہ والا وہ کبھی پریشان ہوتا ہے کبھی زرد ہوتا ہے۔ وہ ایمان کی کیفیت، الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان کی کیفیت۔ اب اس پر کبھی خوف طاری ہوتا ہے کہ کیا پتہ یہ بادشاہ یہ اپنا عہد ہی پورا نہ کرے، کبھی امید رکھتی ہے کہ نہیں دیکھو بادشاہ ہے، اس نے جب مجھ سے عہد کیا ہے تو یہ پورا کرے گا، کیونکہ ابھی اس کا ٹیلنٹ باقی ہے، باقی سب نے اپنے ٹیلنٹ دکھا دیے، اس کا ٹیلنٹ اب ظاہر ہونا ہے۔ تو اس کی کیفیت زبردگردوں بھی ہوتی ہے، مطمئن بھی ہوتا ہے۔ اب فیصلہ ہو گیا کہ انہوں نے خزانہ شاہی خزانے پہ ہاتھ ڈالا، اور شاہی خزانہ تو بادشاہ کی ملکیت نہیں، پوری قوم کی ملکیت ہے، یہ قومی مجرم ہے، لہٰذا ان کو پھانسی لٹکا دیا جائے۔ اب وہ جلاد آگے پکڑ لیا، لے کے چلنے لگے
تو وہ جو آنکھ سے پہچانتا تھا اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں؟ ہاں عرض کریں۔ کہا کہ بادشاہ سلامت، ہم نے جو عہد کیا تھا سب نے پورا کر دیا، سب نے اپنا اپنا عہد پورا کر دیا ہے، جس کا جو ٹیلنٹ تھا اسے کر دیا۔ بادشاہ سلامت اب آپ کا ٹیلنٹ باقی ہے۔ اور بادشاہ نے ٹیلنٹ اپنا یہ بتایا تھا کہ میں وہ مجرم جو پھانسی کے لیے فیصلہ جن کا کر دیا جائے، ان کے چھٹکارے کے لیے میں داڑھی یوں ہلا دوں تو میری داڑھی کی حرکت سے ان کو آزادی مل جاتی ہے۔ کہا کہ بادشاہ سلامت اب آپ اپنی داڑھی کو ہلا دی، حرکت دیجئے تاکہ ہمیں آزادی ہو جائے۔ اب بادشاہ جب یہ بات سنی تو کہا کہ تم کہتے تو صحیح ہو، اس لیے کہ سب نے وعدہ پورا کیا اور یہ شاہی وعدہ ہے، اور شاہی وعدہ جو ہے وہ بدعہدی میں نہیں بدل سکتا۔ اور فرمایا کہ یہ سارے کے سارے مجرم ہیں، لیکن یہ جو مجھے پہچاننے والی آنکھ ہے، اس سے آج مجھے شرم آ گئی ہے کہ اس کی وجہ سے میں آج تمہاری سب کو بخش دیتا ہوں۔ امام رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے بندو اللہ کی معرفت حاصل کرو، اللہ کی پہچان پیدا کرو۔ جب اللہ کے عارف بن جاؤ گے تو کل روز قیامت میں جب وہاں اللہ کے دربار میں پیش ہوگے، کیونکہ دنیا میں جب تم گناہ کرتے ہو تو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تم چوری کرتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تم اللہ کے حق مارتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے خود کہا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، قرآن میں کہا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہوتے ہو۔ تو جیسے وہاں بادشاہ ساتھ تھا اور چور چوری کر رہے تھے اور وہ نگاہ دیکھ رہا تھا، ایسی ہی وہ اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ آج ہم حقوق العباد فنا کرتے ہیں، حقوق اللہ پامال کرتے ہیں، جو معصیت و گناہوں میں مبتلا ہے، وہ بادشاہ وقت ہمارے ساتھ ہے۔ کل روز قیامت میں جب دربار لگے گا تو صرف بچے گا وہی جس کے پاس اس کو پہچاننے والی آنکھ ہوگی۔ اللہ اکبر، پہچاننے والی آنکھ ہوگی، اور عارف کی آنکھ نہ صرف اپنے آپ کو بچائے گی بلکہ باقی جو مجرم ہیں ان کی بھی سفارش کر کے ان کو بھی بچا دے گی۔ اس دفعہ یا عارف بن جاؤ یا عارفوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، اس لیے کہ یہ وہ آنکھ ہے معرفت کی کہ جب کل روز قیامت میں اللہ کے سامنے پیش ہوگی تو اللہ کہے کہ مجھے اس کی آنکھ سے شرم آتی ہے، کیونکہ یہ آنکھ مجھے پہچانتی ہے، اور میرا وعدہ یہ کہ میں رحیم ہوں، کریم ہوں، اور میں عطا کرنے والا ہوں۔ آج اس کی آنکھ کی شرم رکھ کے میں تم سب کو بخش دیتا ہوں۔ یہ ہے وہ معرفت، اللہ کی معرفت کی آنکھ جب نصیب ہوتی ہے، سبحان اللہ، انسان کہاں سے کہاں پہنچتا ہے، کہاں سے کہاں پہنچتا ہے۔ اس لیے معرفت، تو اس کے معرفت کے دو ذریعے ہیں، ایک بندے کی ذات اور ایک اللہ کی کائنات۔